اللہ کو یاد کرتا ہے، اس پر جب کوئی ایسی مشکل آتی ہے تو وہ مشغول ہو جاتا ہے، اس کی یادگیری میں کمی آ جاتی ہے، اس کے معمولات میں کمی آ جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے یا مشکلات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا بندہ پہلے ہمیں بہت یاد کرتا تھا، آج کل اس کی اتنی خبر نہیں، اللہ کو تو علم ہے۔ فرماتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہے آج کل مشکل میں، بھائی جلدی اس کی مشکل دور کرو بھائی، ہمیں اس کی آواز پیاری لگتی ہے، ہمارا پیارا ہمیں کوئی یاد نہیں کر رہا ہے۔ حدیث میں مینشن ہے، یاد کرو کہ فشیدہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، 10 سال کی عمر تھی جب یہ نصیحت ہو رہی، 10 سال۔ تو رسول اللہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو عبداللہ بن عباس کی عمر صرف 10 سال تھی، 10 years old، ان کو نصیحت فرما رہے، اذکر اللہ فی الرخاء، رخاء میں اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ معمولات بڑھاؤ، کم نہیں کرو۔ راحت ہے نا، جسم بھی ٹھیک ہے، اسباب بھی ٹھیک ہے، حالات بھی ٹھیک ہے، خوب یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، تاکہ جب شدت کے ایام آئے تو اللہ خود ہمیں یاد کریں گے۔ جن حالات میں دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ خود مدد کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے راحت کے دنوں میں ان کو یاد رکھا۔ راحت میں عام طور پر غفلت ہو جاتی ہے، یس کی شدت۔ ایک تو یہ نصیحت آپ نے عبداللہ بن عباس سے فرمائی، دوسری نصیحت فرمائی راقب اللہ، اللہ کا دھیان رکھا کرو۔ مراقبہ کہتے ہیں دھیان، یعنی دیکھنا کسی چیز کو دائماً دیکھنا۔ اس لیے آپ اگر وہاں پر حرمین شریفین حاضری پر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مراقب بالکیمرات، یہ جو جگہ ہے یہ کیمروں کے ذریعے ہر وقت مراقب ہے۔ اس کا مطلب مراقب کا مطلب ہے دھیان، 24 گھنٹے انسان کسی شے کا جو دھیان رکھتا ہے اس کا نام مراقبہ ہے۔ تو راقب اللہ یعنی ہر وقت اللہ کا دھیان رکھ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات کے یہ حقوق ہیں، یہ ہے، یہ نہیں ہے، ہر وقت اس کو مراقبے میں رکھ۔ ہر وقت دل آپ کا اس بات میں مشہور رہے کہ بھئی میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تجد تجاہک، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ یعنی اس مراقبے کی برکت سے، یہ مراقبہ یہ دراصل یہ اصل مراقبہ ہے کہ ہم نے دھیان کرنا ہے کہ ہمارا جو دل ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہٹا ہوا تو نہیں ہے، مولا کی طرف ہے ہمارا قلب۔ ہر کام میں ہمیں دیکھنا ہے کہ بھئی میرا مولا میرے ساتھ ہے، پھر اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مائی، اللہ ناظری۔ یہ مراقبہ ہے، دل کے دھیان کا نام اور توجہ کا نام مراقبہ کہلاتا ہے۔ جو بزرگ مراقبہ کا عجیب تھا نا، انسان آنکھیں بند کر لے اور دل میں یہ سوچے یہ سوچے یہ سوچے۔ موت کا مراقبہ بتاتے ہیں کہ بھائی آنکھیں بند کر کے سوچو تم مر گئے، تمہارا جنازہ تیار ہے، تو اس سے انسان کی جو لذتوں کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں تو اذکروا حاتم اللذات، لذتوں کو فنا کرنے والی کو یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ موت ایک کا یادگیری ایک ایسی چیز ہے جو ہر لذت کو ختم کر دیتی ہے۔ کتنا کسی کو مزہ آ رہا ہو، بس 4000 میں نے مرنا ہے، بس اسی وقت سارا مزہ ختم۔ حاتم اللذات، یہ مراقبہ کرتے ہیں اور بھی مراقبے کراتے ہیں، لیکن راقب اللہ فرمایا ہمیں ایک مراقبہ رسول اللہ نے دیا کہ آپ نے اللہ کا دھیان رکھنا، ہر وقت دھیان کرنا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی کام کرے گا تو اس میں دھیان رکھے گا، یار یہ جو کام کر رہا ہوں میرا مولا ناراض تو نہیں ہوتا اس کام سے جو میں کرنے والا ہوں۔ اب بتائیں اس میں خلوت جلوت کا کوئی فرق نہیں رہتا، ورنہ بہت سے گناہ ہم جلوت میں نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، ہماری عزت جاتی ہے، ہماری گول ٹوپی متاثر ہوتی ہے، ہمارا کرتا متاثر ہوتا ہے، ہماری داڑھی متاثر ہوتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم خلوت میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا اس بات کا۔ جب پیغمبر سلام نے ایسی نصیحت اور ایسا عمل ہمیں بتایا ہے کہ 24 گھنٹے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے آپ کو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ صرف ایک انسان جو اپنے والد کا مطیع فرمانبردار ہے، اس کے دماغ میں اگر یہ رہے میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے فلاں کام تو نے کرنا ہے، وہ بھی اپنے دوستوں سے کہتا ہے جب اس کو پٹاتے ہیں، اس کو سمجھائے ہمارے ساتھ چلو، ایسا نہیں بھائی
ہمارے ابا نے ہمیں یہ کہا ہے اتنے سے اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، ابھی ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں جا سکتے، حالانکہ ابا کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ ڈنڈی بھی مارے تو ابا کو کیا پتا، لیکن اس کو چونکہ ابا کا دھیان ہے تو وہ اپنے ابا کے حکم کی رعایت کر رہا ہے. یہاں تو ربا دیکھ رہا ہے، ساتھ ہے. ماتوسوس بھی نفس و قرآن کہتا ہے کہ تمہارے دل میں چلنے والے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے. دل میں خیالات انسان کے آتے ہیں، اس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ورنہ نہیں، ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو تمہارا نفس تمہیں دے رہا ہے، ہم ان کو بھی جانتے ہیں. تو یہاں ہمیں کس قدر اللہ کے مراقبے اور دھیان کی ضرورت ہے. اصل میں یہی وہ دھیان ہے جو جمتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج غفلت کی زندگی، ہماری زندگی میں غفلت آتی رہتی ہے. ورنہ اگر یہ دھیان ہمیں نصیب ہو جائے، کسی لمحے بھی غفلت نہیں. یہی مقام احسان ہے. اسی کو پیغمبر فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسی بات کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراہ فإنه يراك، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں. اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ جو پہلے والا یہ مقام مشاہدہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس مقام پر نہیں ہے تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. یہ مقام مراقبہ ہے. اس کو مقام مراقبہ قرار دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں. یہ تو یقینی بات ہے. اس بات کو بس استحضار لانا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت خدا کی نگاہ کے نیچے ہم. یہ مقام مراقبہ ہے، یہ مقام احسان ہے. اور جب تک مقام احسان نصیب نہیں ہوتا، کمال پیدا نہیں ہوتا. حضرت شیخ ذکریہ رحمہ اللہ لکھا ہے کہ پہلا قدم اللہ کے راستے میں انما الاعمال بالنیات ہے. نیت کرنا سیکھو. نیت کیا کرنی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی پورا کتاب الایمان پوری کرا کر میں ادھر آیا، اس میں آخری باب یہی باندھا ہے بالنیت والحسبت ہے. آپ کے سارے اعمال کی قبولیت کا مدار دو چیزیں ہیں، تیری نیت ٹھیک ہو، والحسبت ہے، اور تو اللہ تعالیٰ سے طلب ثواب کرے، اللہ مجھے اس پر کچھ عطا کر دینا. اور یہ دو چیزیں جب ہر عمل میں پائی جائیں گی تو نتیجہ خیز ہو جائے گا. تمام ایمانیات بیان کرنے کے بعد امام بخاری آخر میں یہ بات لے کر آئے ہیں بالنیت والحسبت ہے. تو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ پہلا قدم اللہ تعالیٰ کا. اور آخری شرط کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. کیا آخری ہے؟ اس کے بیچ میں ساری عبادات، محنتیں سب ہے، کرتے 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 مقام احسان پر چلا جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان اس کو ہر وقت رہتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہ اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ وہ مولا کو دیکھ رہا ہے. چنانچہ صحابی کے بارے میں آتا ہے، حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تو نے کیسے صبح کی؟ کہ اصبحت مومنا حقا، میں نے پکے سچے مومن کی طرح صبح کی. اور میں ما حقیقت ایمانی کا، تیری ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنتیوں کی کھلکھلانے کی آوازیں سنتا ہوں، دوستوں کے رونے کی آوازیں سنتا ہوں، موت کو گردن سے قریب پاتا ہوں، اور رأیت عرش ربی بارزہ، اور مجھے اللہ کا عرش اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے. اور میں پلزم، اور میں اس کو لازم پکڑ لے تو ایمان کے کمال تک پہنچے گا. اس پر کمال کا باب باندھا ہے، باب و کمال الایمان. ایمان کا ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ جب اس کیفیت تک انسان مقام احسان میں پہنچتا ہے. اسی کے لیے ساری محنتیں، مقام احسان لینے کے لیے بزرگوں کے پاس آنے جانا، اس کے لیے. یہ جو ہم بزرگوں کے پاس آتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، ان میں اصل میں مقام احسان حاصل کرنا ہوتا ہے، اعمال نہیں. اعمال تو سب کو پتہ ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنی، لیکن جب نمازی ہیں لیکن اس نماز میں احسان چاہیے. روزہ دار ہیں، اس میں احسان، حج ہے اس میں احسان چاہیے. یہ ان میں مقام احسان. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کے پاس کیفیات احسانیہ لینے کے لیے جاؤ، یار میرے پاس جو اس میں اضافہ ہو جائے ان کیفیات میں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے مولا کا دھیان رہتا ہے، ہر وقت دھیان ہے. تو پھر بتاؤ، قدم اول تو اٹھائے گا نہیں، اگر اٹھنا بھی چاہے گا تو اٹھا نہ سکے گا. حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا یہ نسبت کیا چیز ہے؟ ایک حضرت تھانوی سے پوچھا کہ نسبت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی
نسبت معلّہ ہو گئی اللہ کے ساتھ، اس کو نسبت حاصل ہو گئی. تو بڑی پیاری بات تھان رحمہ اللہ نے فرمایا جب کسی لڑکی کے ساتھ تمہاری نسبت ہوتی ہے جس کو ہم منگنی کہتے ہیں، جب نکی ہو جاتی ہے تو گجراتی میں کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے 24 گھنٹے اس لڑکی کا دھیان رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے کوئی آئے بھی اس گاؤں سے تو اس کا اکرام کرتا ہے، یار فلاں اچھا اٹھاؤ بیٹھو چائے پیو بھائی، میری فلاں محلے میں فلاں 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 کے ساتھ وہاں میری منگنی ہوئی. یہی حال لڑکی کا ہوتا ہے. اور وہ جب خدا سے نسبت ہو جاتی ہے 24 گھنٹے یہ دل عرش کی طرف متوجہ رہتا ہے، اوپر رہتا ہے، پھر ادھر نہیں آتا ہے. پھر اگر یہ دل ادھر ادھر کوئی لانا بھی چاہے تو کمپاس کی سوئی کی طرح وہ تڑپتا ہے، تڑپ تڑپ کر جب تک وہ نارتھ کی طرف نہیں ہو جاتی سوئی، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا. کہ دل پہ تڑپ تڑپ کر جب تک عرش کی طرف نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا. اس کو نسبت حاصل ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. حضرت خان فرمایا اور شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڈ نے فرمایا کہ کیسے پتہ چلے کہ مجھے نسبت حاصل ہو گئی. فرمایا کہ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیں، کہ آپ گلی سے نکل ہی نہ سکیں. اللہ تعالیٰ کے اس محبت کے دائرے سے باہر نکلنا بھی چاہے تو نکل نہ سکے، آپ کو نکلنے ہی نہ دے. جس طرح باپ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو ایسے ہاتھ میں پکڑ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر کرتا ہے لیکن اس کو گود میں تو اس کے ادھر ادھر ہلنے دیتا ہے لیکن نیچے نہیں اترنے دیتا کہ نیچے جگہ اچھی نہیں ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے نیچے اتر نہیں سکتا، ابھی چل نہیں سکتا، تو اپنے گود کے اندر اس کو کھلائے گا اور اس کو خوش کرے گا، نیچے نہیں اترنے دے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس طرح گھیر لیتے ہیں. اس طریقے پر ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت لدھیانوی صاحب نے فرمایا کہ جب سے یہ اپنے وطن سے نکلے تھے 18 سال کی عمر میں، ترکستان سے جو ہے وہ چائنا سے، کہا کہ اللہ کی رحمت نے ان کو ایسے گھیرا ہوا تھا جس طرح باپ بیٹے کو گھیرتا ہے، موت تک اسی طرح یہ رہے اللہ کی رحمت کے اندر. ورنہ ایک انسان وہاں سے نکلنے والا کہاں کہاں اور کہاں دین کی خدمات اور علم اور یہ وہ کیسے یہ ساری نعمتیں خدا اس کو دے رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو نکلنے نہیں دیتے، نکلنا بھی چاہے تو نکل نہ سکے. راجہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں، کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کو اس طریقے پر برائی سے بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو، بخار کے مریض کو، میں اس طرح اس سے بچاتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے پیار ہے. یہ مقام احسان ہے. راقب اللہ، یہ آپ رسول اللہ نے یہ فرمانا، ہر وقت دھیان کر سجی تجاک مولا تیرے ساتھ پاس ہے، جو کہو گے پورا ہو جائے، نہ بھی کہو تو دل میں آنے والی بات ہی پوری ہو جائے. عجیب بات ہے. دیکھا الحمدللہ بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی، والد صاحب کی زندگی بھی دیکھی، مفتی وزم ٹوکی رحم اللہ کی زندگی دیکھی، ہم نے شیخ کی مختار کی زندگی، ہم نے لوگوں کی زندگی دیکھی. ہاتھ بھی نہیں دعا کے لیے اٹھائے، دل میں ایک بات تھی پوری ہو رہی ہے. تو چنا خواہد، مولانا رومی فرماتے ہیں تو چنا خواہد خدا خواہد چنی، تو چاہے گا پھر وہی مولا چاہے گا. نیز ہر جذبہ مراد متقی، اللہ متقی بندوں کی مرادوں کو خود پورا فرما دیتے ہیں. ہاتھ بھی اٹھانے پڑتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دو بار دعا کی، پھر دعا کرنی چھوڑ دی، کہا کہ جو کہتا ہوں فوراً آ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا مجھے دنیا میں سارا کچھ مل جائے. یہ عجیب لوگ تھے، آخرت کے ایسے عاشق لوگ تھے، ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے آخرت. لیکن اللہ تعالیٰ سب چیزیں نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں بھی دیتے ہیں آخرت میں بھی دیتے ہیں. یہ دو نصیحتیں فرمائی آپ نے، جو قرآن نکاح یا اتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو. فلتنظر نفس ما قدمت لغد، بچنے کا طریقہ بتایا، یہ دیکھو کل کو کہاں جانا ہے. اب انسان یہ سوچتا ہے جی بھائی مرنا ہے، یہ سب اللہ تعالی ختم ہو جاتے ہیں، مستیاں سب ختم ہو جاتی ہیں. اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، نر خبیر بما تعملون. اللہ فرماتے پہلا شریفوں کے لیے، میرے شیخ فرماتے شریفوں کو کہا کہ بس انجام دیکھ لو ٹھیک ہو جاؤ. بدماشوں کے خلاف خبیر بات ہمیں معلوم ہے، تم آؤ ذرا گناہ کر کے آؤ، ہم تمہیں پوچھ لیں گے کیا ہوتا ہے. ان کو جوتا ڈنڈا دکھایا کہ میرے شیخ تو فرمایا کرتے اللہ نے جہنم کا ڈنڈا بھی اپنا بنانے کے لیے ہمیں دکھایا ہے کہ جہنم سے ڈر کے ہی ہمارے بن جاؤ.
وہ بھی اس لیے دکھایا اپنا بنانے کے لیے. اس لیے دو نصیحتیں بڑی اہم ہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے معاملات جب راحت ہے بڑھاؤ، کم نہیں کرو. اور کہتے جی مصروفیت بہت ہے، بزی شیف اندر بزی بزنس مین کا کہ اس کی نفس بزی ہو جاتی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب اللہ کسی نے پوچھا حضرت ٹائم نہیں معمولات کا، میں تم دیوار میں کیل کیسے لگاتے ہو، نیل کیسے لگاؤ گے، نیل اس میں سوراخ تو نہیں. آپ کیا کرتے ہیں، ہیمر کے ساتھ جب نیل کو مارتے ہو زور سے تو نیل اپنی جگہ بناتی ہے. میں اسی طرح آخرت کے معاملات دنیا کی دیوار میں اس طرح گھسانے پڑتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ بنا لیں، اس کا جگہ مل جائے، اور ایسی ٹائٹ ہو جائے گی کہ نکلے گی بھی نہیں. ایسے ٹائٹ ہو جائے وہ معاملات ایسے حصہ بن جاتے ہیں پھر ہماری دنیا کی زندگی کا کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوگا انسان. اب میں راک کی بنا ہر وقت دھیان رکھو، چلتے پھرتے دھیان رکھو، اپنے مولا کا خیال رکھو، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. تو ابتدا تمہارے پاس ہے، میرے جو کہو ابھی زبان سے نکالو گے اور ابھی پورا اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا. مشکل نہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ذکر کریں گے سب سے پہلے نیت بھی کرو. سے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، حصول محبت الہیہ کی نیت سے ذکر کریں. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس سادہ میں آخر ورد زبان میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، پان دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دو، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنے گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس سادہ میں آخر ورد زبان میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس میں ذات کر کے اللہ کی ذکر فرمایا پہلے اللہ پر جل جلالہ کہے اللہ جل جلالہ تعالی شان اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان اللہ اللہ یہ شیرین است نام شیر و شکر میں شود جانم تمام. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جان ہے. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے عاشق ہو گئی. عشق میں ذلت بعزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آداب تو خلوت ہو گئی. اب تو آداب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ النبی الامی 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 اللهم صل على محمد وصلنا كما انك التقوى والمغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعظيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ کوئی مفت کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا
تو کر بے خبر تاری خبروں سے مجھ کو الہی رہو خبردار تیرا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ ہر وقت تجھے یاد رکھنے والا فرما یا اللہ ہر وقت اپنی ذات کا دھیان میں نصیب فرما یا اللہ کیفیات ثانیہ میں نصیب فرما اللہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما ہماری غفلتوں کو ہوشیاری سے تبدیل فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ بیگانگی کو یا اللہ دوستی میں تبدیل فرما ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما ہمارے حال پر رحم فرما گناہوں کی گندی عادتوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ان دیار میں جتنا بھی دین کا کام ہو رہا ہے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ہر قسم کی یا اللہ شر و شرارت سے محفوظ فرما یا اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے بھی ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و قاری تمام امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما یا اللہ ہمارے حاجی زبیر صاحب کے عزیز پاکستان میں آج فوت ہو گیا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما اللہ ان کے شوہر کی بھی مغفرت فرما اللہ جنت الفردوس میں ان کو جمع فرما یا اللہ اور بھی جتنے مرحومات ہیں سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما ہمارے مسائل کو حل فرما یا اللہ اللہم انت الصاحب بالصبر والخلیفۃ فی الآل اللہم انت الصاحب بالصبر والخلیفۃ فی الآل اللهم يسر لنا امورنا والراحة لقلوبنا وابصارنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في صبرنا وخليفة بأهلنا واطمس على وجوه أعدائنا من صقل مكانك فلا يستطيع المضي إلينا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللہ جس گھر میں جسمنوں قدیم گھر والوں کو بہت برکت عافیت ان کی میزبانی کو سب کے آنے کو قبول فرما اللہ کے لیے جمع ہونے کو قبول فرما اللہ اپنی محبت خاص ہم سب کو نصیب فرما ولایت خاص ہمیں نصیب فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله بہت اچھا ہو گیا ماشاء اللہ بہت میں نے کہا تو پہلے کام میرا رکھ دے لیکن پھر خالد صاحب کا پہلے کر دیا وہ اس جانا تھا اسلام کیا یہاں پر 26 کو آیا 26 ہر ایک بار 4-5 ہفتے کہیں